مولانا روم رحمتullah علیہ نے اپنی مثنوی کے اندر بڑھاپے کی عمر کی ایک توبہ کا قصہ بیان کیا ہے کہ مدینہ پاک میں ایک بہترین سریلی آواز والا آدمی جو چنگ بجاتا تھا، جو ایک ساز ہے موسیقی کا، کہ اس ساز کے بجانے پر اس کی آواز کے اندر اور چار چاند لگتے، اور جہاں وہ بجاتا اور گاتا ہوا گزرتا، عورتیں اور مرد اس کی آواز پر اور اس کی چنگ بجانے پر فریفتہ ہو جاتے۔ اور اگر کبھی وہ چنگ بجاتا ہوا گنگناتا ہوا کسی جنگل سے گزرتا تو پرندے بھی چرندے بھی اس کی آواز کو اور اس کی اس موسیقی کو سن کر پھڑپھڑاتے ہوئے سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ جوانی اس کی اسی طرح گزری ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب بڑھاپے نے اس کی زندگی کے دروازے پر دستک دی اور بڑھاپا آ گیا۔ جب بڑھاپا آیا تو وہ آواز نہ رہی، ساز بجانے لگتا تو ہاتھوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا۔ وہ اس کی آواز کے عاشق اور اس کی اس موسیقی کو بجانے کے دیوانے ہر کوئی اس سے دور ہو گیا۔ نئے لوگوں نے اس کی جگہ کو لے لیا اور اس کی دکانداری اور اس کی شہرت ایسی گمنامی میں جا پڑی کہ کھانے کے لالے پڑ گئے، رہنے کے لالے پڑ گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، اور فاقوں سے زندگی گزر رہی ہے۔ تو ایک دن اللہ کے حضور روتا ہوا عرض کرتا ہے، اے مالک الملک، میں نے بے وفا دنیا سے دوستی لگائی۔ آج حالت یہ ہے کہ کوئی میرے نزدیک آنے کو تیار نہیں، اور میری فاقوں سے زندگی گزر رہی ہے۔ کاش میں تیرے ساتھ دوستی لگا لیتا، اور تو ایسا با وفا دوست ہے کہ آج میں تیری اس دوستی پہ ناز کرتا، مجھے کسی چیز کی محتاجگی نہ ہوتی، پریشانی نہ ہوتی۔ یہ کہتا ہوا مدینہ پاک کے قبرستان میں ایک کسی شکستہ قبر میں جا بیٹھا، اور اللہ کے حضور اپنے اسی گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوا توبہ تائب ایسا ہوا کہ روتے روتے اس کی حالت بے حالت ہو گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتف غیبی سے آواز آئی، عمر اٹھو، میرا ایک دوست اس وقت مدینے کے قبرستان کی کسی شکستہ قبر میں بیٹھا ہے۔ پہلے تو ایسا کرو کہ بیت المال سے کچھ لے جاؤ، اس کو کھلاؤ اور پلاؤ، اس کی ضروریات کا خیال کرو۔ نمبر 2، جا کر اس کو تسلی دو، اس سے کہو کہ میں نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور توبہ کے قبول کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے قبرستان میں پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ ایک شکستہ قبر کے اندر وہ بزرگ روتا روتا ایسے سویا کہ داڑھی اور چہرے پر آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی ہیں۔ اب حضرت عمر جیسا انسان باادب کھڑا ہو گیا کہ آخر اس بندے میں کچھ تو ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے آواز دے کر کہا ہے کہ جاؤ اس کا خیال کرو اور اسے مبارکباد دے دو اور خوشخبری دے دو کہ اللہ نے اس کو اپنا مقرب بندہ بنا لیا ہے۔ اب باادب کھڑے ہیں کہ جب تک یہ خود نہ اٹھے میں اسے نہ اٹھاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گستاخی کر بیٹھو۔ اچانک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آتی ہے، اور چھینک ایسے زوردار تھی کہ وہ بندہ اٹھ بیٹھا۔ جب اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اور خوف سے کانپنے لگ گیا کہ آج میری خیر نہیں، اس لیے کہ چنگ بھی میرے ساتھ قبر میں موجود ہے، وہ موسیقی کا آلہ جو ہے،
اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گانا، موسیقی کے آلات، یہ تو کوڑوں اور دروں کی سزا لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ بندہ میرے سے خوف زدہ ہو رہا ہے، تو فرمایا میاں خوف نہیں کرو، میں تو تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے سامنے تم رو رہے تھے، جس کے سامنے تم توبہ کر رہے تھے، وہ تم سے اتنا خوش ہو رہا ہے کہ اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر کے تمہیں اپنے مقرب بندوں میں شمار کر لیا ہے، اور یہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور میں اب تمہیں اپنے ساتھ لینے آیا ہوں۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ساتھ لے کر مسجد نبوی کی طرف چلتے ہیں، اور پھر اپنی صحبتوں میں کچھ دن رکھ کر اس آدمی کو سونے پر سہاگا بنا کر ایسا ولی اللہ بنایا جاتا ہے کہ پھر وہ بندہ پیر چنگی کے نام سے، بابا چنگی کے نام سے مدینہ پاک کی دنیا میں اور عرب کی دھرتی پر مشہور ہوتا ہے کہ ساری زندگی ساز بجانے والا اور ساری زندگی گانا بجانے والا بڑھاپے میں آ کر توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک بڑھاپے کی توبہ کو بھی قبول فرماتے ہیں، اور توبہ کو قبول فرما کر اللہ پاک نے اس کو اپنے مقرب بندوں میں شمار